قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت بنا ہے قیام سے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ اس دن سب کو کھڑے ہونا ہوگا، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ کھڑے ہونے پہ نعرے لگاتے ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا کھڑے ہونا پڑے گا؟ آقا ارشاد فرماتے کم سے کم 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا، اور 1000 سال تک اس انداز میں کھڑے رہنا پڑے گا۔ یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں میری دل کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، گھنٹہ بھر کھڑے رہو تو پیر تکلیف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح 1000 سال تک کھڑے رہنا ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کے لیے غور کر لو، اس دن نجات کی صورت کیا ہوگی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، گالیاں دینے والوں، رشوت کھانے والوں، حرام لقمے کھانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، گناہ کرنے والوں، سارے جرائم کر کے سوچتے ہو کہ جنت میرے باپ کی ہے۔ میرے بھائی جو تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن۔ جنت باپ کی نہیں ہے، کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو یہاں ایک بات یاد آتی ہے، اگر یہ بات کہنے کا کسی کو حق تھا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد تھی، یا تو سیدہ فاطمہ کو حق تھا، یا تو سیدہ زینب بنت محمد کو حق تھا، یا تو ام کلثوم بنت محمد کو حق تھا، یا تو رقیہ بنت محمد کو حق تھا، یا ابراہیم ابن محمد کو حق تھا، یا قاسم ابن محمد کو حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے۔ لیکن کبھی ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی، جن کو کہنے کا حق تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا جنت ہمارے باپ کی ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جن کا وضو درست نہیں، جن کا غسل درست نہیں، جنہیں 5 کلمے یاد نہیں، جو کبھی مسجد کا منہ فجر کی نماز میں مہینوں نہیں دیکھتے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے۔ یاد رکھنا، یہاں جتنی اونچی اڑان اڑ رہے ہو اڑ لو، یہاں جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کر لو، ایک دن آخرت ہے، میدان محشر ہے۔ تھوڑی دیر توجہ سے سن لو کس کو کہتے ہیں محشر۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جسے قیامت کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں قوم کو اتنا نہ ڈراؤ، حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے حبیب اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ حضور ڈرانے آئے تھے، حضور ڈرانے آئے تھے، اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے۔ وہ بشیر بھی ہیں مگر وہ نذیر بھی ہے، اور ہم حضور کی ساری صفات کے ساتھ حضور کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت کی فکر یہی ہے کہ اللہ نے نبی کو جو جو شان عطا کی ہے ہم نبی کی اس شان کے مطابق نبی کو مانیں، اپنی طبیعت سے نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ کو مانا جائے۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ انہوں نے ہر نبی کو دیکھا ہے تو ہر نبی کا صحابی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو؟ جبریل اس ہستی کا نام ہے جو ہر نبی کا صحابی ہے۔ آدم کو انہوں نے دیکھا، نوح کو انہوں نے دیکھا، شیس کو انہوں نے دیکھا، ادریس کو انہوں نے دیکھا، داؤد کو انہوں نے دیکھا، سلیمان کو انہوں نے دیکھا، ایوب کو انہوں نے دیکھا، ذوالکفل کو انہوں نے دیکھا، عزیر کو انہوں نے دیکھا، یوسف کو انہوں نے دیکھا، اسحاق کو انہوں نے دیکھا، اسماعیل کو انہوں نے دیکھا، ابراہیم کو انہوں نے دیکھا، اور اللہ اکبر بار بار دیکھا۔ اور اللہ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو جبریل نے کم و بیش 6000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے کم و بیش کہہ رہا ہوں، اور بھی کوئی تحقیق کرے تو بات بڑی ہوگی، لیکن میری اپنی معلومات میں قرآن کا طالب علم، سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے کم و بیش 6000 مرتبہ جبریل نے حضور علیہ السلام۔ اور حضور کے دیکھنے کی شان کیا ہے بھائی؟ جو حضور کو دیکھ لے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جو حضور کو دیکھ لے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ غیر معصوم دیکھ لے، ایمان لے آئے اور ایمان پہ چلا جائے تو اس پر جہنم حرام ہوتی ہے۔ جب معصوم فرشتہ حضور کو دیکھے، وہ بھی فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا، اور حضور سے پیار کتنا کرتا ہے یہ فرشتہ، اتنے قریب رہتا ہے عرش کے سدرۃ المنتہا پر، مگر وہاں بھی اس کا دل نہیں لگتا، بار بار تمنا کرتا ہے کاش کوئی کام آ جائے اور اسی کے بہانے مجھے مدینے جانے کا موقع مل جائے اور آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔
اسی کو حضرت مولانا حسن بڑی شان سے کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اور میرے امام کہتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برس و چکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اس شان کا فرشتہ جس نے ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، قرآن کہتا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، وہ جبریل بھی قیامت میں تھر تھر کانپیں گے اور سارے فرشتے، کوئی کلام بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ۔ تھوڑا دھیان دیجئے، بہت دھیان سے تو سن رہے ہو لیکن تھوڑا دھیان دیجئے، غور کرو بنکاپور اور گرد نواسے عرس قادری میں آنے والوں، غور کیجئے، جہاں سید الملائکہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، معصوم معصوموں کا سردار ہے، وہاں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کچھ کیا بھیج رہے ہو، ذرا غور کرو کیا بھیجا ہے۔ اگر اس دن کے لیے نیکی بھی بھیجو گے تو بھی آدمی کو ڈرنا، کیا جبریل کے پاس نیکی نہیں ہے؟ وہ تھر تھر کانپے، فرشتے تھر تھر۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، اور یہ الا من اذن جو ہے علماء جانتے ہیں یہ الا من اذن کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، بس وہ ایک ہی ذات، جس کو کلام کرنے کی اجازت ملے گی وہ ایک ہی ذات ہے، ان کے سوا کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، وہاں کوئی کلام، حضرت آدم کلام نہیں کریں گے اس دن جسے قیامت کہتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان چھوکرے کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم دیکھیں